اسرائیل یہاں پر بھی وہی صورتحال اسی اسٹریٹجی سے چل رہا ہے جس طرح فلسطین میں چلا کہ وہاں پہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا، خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ غلام رسول صاحب، جو ابھی صورتحال ہے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امریکہ بھارت کے خلاف ہے، اور لیکن ابھی جس طرح اسرائیل اور بھارتی وزیر اعظم جس طرح ملے، آپس میں پیار محبت کے دعوے کیے گئے، اس کے بعد اسرائیل امریکہ نے مل کر حملہ کیا، لگ ایسا رہا ہے کہ پس پردہ یہ تینوں ملک ایک ساتھ ایک ہی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈی سائفر کرنا ہوگا۔ جہاں تک ایران اسرائیل امریکہ کا تعلق ہے، یہ کوئی نیا تقاضا نہیں ہے، کوئی نیا کانفلکٹ نہیں ہے۔ سنس 1979 جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کی نفی کی، اور امریکہ کو وہ دے کال اٹ الشیطان البزرگ، مینس بڑا شیطان، اور لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے دیواروں میں، بورڈز میں، اور وہ ایک دیٹ واز دا پلر آف دیئر ریولوشن۔ اور وہ پھر وہ جو پلر آف ریولوشن تھا جو آیت اللہ خمینی صاحب نے دیا ان کو، اس کو پھر وہ انہوں نے پالیسی کا حصہ بنا لیا، اور وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور ادروائز آلسو وہ امپلیمنٹ کرتے رہے۔ پھر اس کو امپلیمنٹ کیا ان دا شیپ آف سم ملیٹنٹ گروپس، جو کہ جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں تھے، یا ابھی بھی کہتے ہیں، جو کہ برسر پیکار رہے فار دا بگ کاز آف کورس فار دا پیلسٹینینز، غزہ میں بھی اور لبنان میں بھی، سیریا میں بھی، عراق میں بھی۔ اب ہوا یہ کہ جو لاسٹ جون میں آپس میں لڑائی ان کی ہوئی ہے، ایران اور اسرائیل کی، اور امریکہ نے جو سپورٹ کیا، اس کے بعد یہ جو پراکسیز تھیں یا جو ان کے ملیٹنٹس تھے، وہ تمام نیوٹرلائز ہو گئے۔ سیریا کو کمپلیٹلی تتر بتر کر دیا گیا، ایز اے اسٹیٹ ان اے وے ڈزنٹ ایگزسٹ ہے، لیکن کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ڈریم ہے نتن یاہو کا، اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ نتن یاہو 2 سال پہلے جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی میں ایک میپ اس نے دکھایا تھا کہ یہ نیا مڈل ایسٹ ہوگا، تو یہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اسی کا ہی یہ جو ابھی جو کارروائی ہوئی ہے کل اور آج صبح سے، وہ یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ اور کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ کیلکولیشن کیا ہے کہ اس وقت ایران خارجی اور اندرونی لحاظ سے سب سے اپنے کمزور ترین سٹیج پہ ہے، کیونکہ اندرونی طور پہ جو خلفشار ہوا تھا، یا جو مہنگائی کے خلاف ہوا تھا، اور اس کے لیے رپورٹڈ بہت ساری سپریشن استعمال کیا گیا، یا بہت سے لوگ مارے گئے، اس وجہ سے بھی ایک ڈس انچینٹمنٹ ہے ود ان دی پاپولیشن، اور ایکسٹرنلی اکیلائی تنہائی اس لحاظ سے ہے کہ وہ جن کے اوپر جن کو وہ فورس ملٹی پلائر انکنونشنل وار کے حساب سے چلاتا تھا پراکسیز کو، وہ نہیں ہے، سیریا کا رجیم نہیں ہے، اور اسی طرح سے لبنان میں جو حزب اللہ اور غزہ میں حماس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دس از این اپرچونٹی ٹو گیٹ ریڈ آف دس مینس اکارڈنگ ٹو دیم۔ تو یہ اس کا حصہ ہے، اسی کی امپلیمنٹیشن ہے، اور اب تو وہ کھل کے آ گئے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے، نتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ دس وار آبجیکٹو اس وار کا ہے دا ریجیم چینج۔ اور ریجیم چینج میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں، عراق میں ہم دیکھ چکے ہیں، سیریا میں ہم دیکھ چکے ہیں، لیبیا میں، کہ ایک ان کا بلو بک ہے، یا ایک سٹیج ہوتا ہے، تقریباً 4 یا 5 سٹیجز ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کیمپین میں۔ اور اس میں پہلا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ جو بڑے ہیں، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں انکنفرم ہے یا کنفرم ہے نہیں ہے، لیکن کچھ سینئر لوگ ان کی لیڈرشپ کے، ملٹری کے، ایران کے، انفارچونیٹلی شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے حملہ پریزیڈنٹ کے ریزیڈنس پہ کیا تھا، اور ان کے رہبر کے اوپر بھی کیا تھا۔ سیکنڈ پھر کیا ہوتا ہے ان کا اسٹیج،
disruption of communication and destroying command and control. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں آپ بہت ساری جو سائبر اٹیک دیکھیں گے ایران کے اوپر، اور بہت بڑے حملے ان کے جو میجر انفراسٹرکچر ہے کمیونیکیشن کا، کمانڈ سینٹرز، ان پہ ہوگا. تیسرا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو اسٹریٹجک ملٹری ایسیٹس ہیں، مثلا جو میزائل فیکٹریز ہیں، جو ٹینکس فیکٹریز ہیں، یا اور جو بنانے کے ہیں، ان کو ڈسٹرائے کیا جائے گا. پھر فورتھ پہ وہ آتے ہیں کہ کسی مخالف جو قوتیں اندر کی ہیں ان کو کہیں پہ ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو کہیں بٹھا کے کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ جو گورنمنٹ ہے یہ ہے، وہ نہیں ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لیجیٹیمیسی باہر ملے. اور پانچواں اور آخری ہوتا ہے مکمل طور پہ قبضہ اس ملک کے اوپر، اور وہاں پہ پپٹ بٹھا کے، جس طرح دیکھا ہے ہم نے کچھ ملکوں میں، وہ پھر اس ملک کو کے وسائل، اس ملک کی ریسورسز، وہ تمام کے تمام اس کے حوالے ہو جاتے ہیں جو فاتح ہوتا ہے. جی غلام رسول صاحب سے میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گی. غلام صاحب، سعودی عرب کی جانب سے عرب ملکوں پر جو ایران کی طرف سے اٹیک ہوئے، جو امریکی ایئر بیسز پر اٹیک کیا گیا، اس کی کافی مذمت کی گئی، ان عرب ملکوں کی جانب سے بھی کی گئی. لیکن ایران کی خود مختاری پر جو حملہ کیا گیا، اور صبح چڑھتے ہی جبکہ رمضان کا بھی مہینہ ہے اور ایران کی سوورینٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس کی مذمت کیوں نہیں سامنے آئی؟ نہیں، آئی تھنک ہمیں کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا. کانٹیکسٹ اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ ایران کی 2 بڑی میرے خیال میں اسٹریٹجی غلطیاں ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں ایز اے ناؤ نیوٹرل اینالسٹ. پہلی بات، جب ایک ملٹی لیٹرل باتیں ہو رہی تھیں جو ٹرکی ہوسٹ کر رہا تھا، جس میں ٹرکی تھا، قطر تھا، اور بیہائنڈ دا سین سعودی اور پاکستان بھی تھے، اس کو انہوں نے ابنڈن کیا اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ سے براہ راست یا بالواسطہ شروع کر دی ٹاکس ان اومان. اومان کا صرف اتنا رول تھا کہ وہ میز بچھائے جس پہ ان کو بٹھائے، یا اس کا میسج ادھر. لیکن وہاں پہ جب ملٹی لیٹرل ہو رہی تھی تو ایک وزن تھا، ایک ان کا اپنا اوپینین جس پہ وہ پرویل کر سکتے تھے امریکہ کے اوپر کہ نہیں، جنگ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور کافی حد تک کیا بھی، اس میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے بہت بڑے طریقے سے. خاص طور پر ہمارے جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی امریکہ کو کہا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں. جو پہلا جون میں جو واپس ہوئے تھے جنگ سے، اس میں کہتے ہیں جو رپورٹس آتی ہیں کہ اس میں بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. دوسری غلطی میں سمجھتا ہوں، چاہے بیان آئے یا نہ آئے، لیکن جنگ کو کسی طرح سے بھی ایکسپینڈ اس اسٹیج پہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ملک الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور پھر یہ کہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو نتنیاہو کا نیریٹو ہے کہ ایران اس خطے کے لیے، کہ امن کے لیے کا خطرہ ہے، وہ ری انفورس ہوتا ہے. تو میری نظر میں ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ 2 بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک مس ججمنٹس ہیں ایران کی. اب آگے چل کے اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے، وہ اس کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب ڈیولپ ہوا ہے، حالانکہ آج ابھی خبر آپ لوگ بھی چاہے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایرانی فارن منسٹر نے ان تمام GCC کنٹریز کو فون بھی کیا ہے، میسج بھیجا ہے کہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں، یا اس کی جو جنگ ہو رہی اس میں کوئی ہماری ہیلپ کرے. بٹ دس ول ناٹ ایکٹ بیکاز یہ بڑے چھوٹے اور بڑے ونڈربل ملک ہے. اس میں ایک بم بلاسٹ بھی ان کو ہلا دیتا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اب یہ زیادہ قریب تر چلے جائیں گے اسرائیل کے، یہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں گے امریکہ کے لیے. سو آئی تھنک ایران ول ہیو ٹو ریکیلیبریٹ اٹس ریجنل پالیسی آلسو. اس کا جو پوسچر ہے اس کو کرنا پڑے گا لا محالہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی لیٹ نہیں ہے، ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے. ڈپلومیسی کین بی ایکٹیویٹڈ اور اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اگر ابھی بھی کوئی نہ لیکن اس صورتحال میں ڈپلومیسی کا کردار کون ادا کرے، یہ میں کرنے چل رہا ہوں، میں کل کرنے چل رہا ہوں کہ اس کے برعکس اگر آپ نے جنگ کو ہی فیصلہ کرنے دیا اس خطے کا، تو اس میں خون خراب کے سوا کچھ نہیں ملے گا.
اب کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ UN کے سیکرٹری جنرل ہے, OIC ہے, OIC کا کوئی کانٹیکٹ گروپ بنے اور اسی کو پھر ایکٹیویٹ کریں, جس میں جو انفلوئنشل ملک ہیں 8 جو غزہ میں تھے, لیٹ دیم کم ان, اور وہ امریکہ سے بات کریں کہ دیکھیے ایک معقول آپ کو فارمولا مل رہا تھا نیوکلیئر مسئلے پہ, اور بات چیت ہو سکتی ہے انریچمنٹ کے اوپر. وہ ایران نے کہا بھی ہے آپ کو گارنٹیز مل سکتی ہے کہ کبھی بھی خطرہ نیوکلیئر کا نہیں ہوگا, نہ اسرائیل کو نہ جو یہاں لوکل لوگ ہیں. میزائل کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ بھی ابھی نہیں تو آگے چل کے بات ہو سکتی ہے, کوئی روڈ میپ بنا سکتے ہیں, اور وہ بہت سارے ایسے میں نے ورکنگ پیپر بھی دیکھے ہیں. تو بیسیکلی ریجیڈیٹی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی, اور کیوں ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر انفارچونیٹلی نیتن یاہو کی ہٹ درمی ہے, اس کا ملٹرزم ہے, اور اس کا اپنا ایمبیشن بھی ہے اور اپنی ونربلٹیز ہے کہ وہ اگر یہ ہارتا ہے تو وہ سیدھا جیل میں جائے گا کیونکہ اس کے خلاف کرپشن ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو کوئک وکٹری چاہیے یا ایک وکٹری چاہیے ٹرمپ کو بھی, کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ ان کے بھی کوئی اچھے ریٹنگز نہیں آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. اس میں جس طرح سے بہت حکمت سے پہلے دفعہ انہی جو ابھی فارن منسٹر ہیں عباس صاحب نے وہ JCPOA جو سائن کیا تھا نیوکلیئر ڈیل, 8 کنٹریز اس میں شامل تھی. اتنا وہ کہتے ہیں دنیا کا ڈپلومیٹک تاریخ میں ایک کیس اسٹڈی ہے, اسی کو فالو کرنا چاہیے تھا بجائے کہ نئے فارمولے. اب کس کی وجہ سے ہوئے؟ اب ایران کے مسئلے بھی ہے نا کہ وہاں پہ بہت سارے سینٹرز آف پاور ہیں, ایک قم میں ہے, ایک تہران میں ہے, پھر تہران کے اندر بھی ہارڈ لائنرز ہیں, سافٹ لائنرز ہیں. تو کچھ ایشوز ہیں ایران کے اندرونی سسٹم کے جس وجہ سے یہ کچھ خطرات جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے سر پر اس وقت منڈلا رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے. اللہ کرے بچ جائیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, ہماری نیک خواہش ہے ان کے ساتھ.